محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نہیں، اس کے والدین نے وہ پھاڑ دیا تھا، وہ تیزی سے بولی، پھر چند لمحے بعد دکھی لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کی مجبوری تھی۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری ماں نے میرے علم میں لائے بغیر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ اچھا ہی ہوا وہ منظر سے ہٹ گیا، ورنہ اس ٹکراؤ میں اس کا بہت نقصان ہو جاتا۔ اللہ کرے وہ ایک شاندار کیریئر بنا چکا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زارا بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے تھپتھپایا تو وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر کتنی دیر بعد خاموشی کے بولی، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کی کمی مجھے آج شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، بلکہ گزرتے دنوں کے ساتھ مزید بڑھ گئی ہے۔ ریلیکس زارا، میں نے اسے سہارا دیا، مگر وہ اس حصار سے نہ نکل سکی۔ پھر جب تک ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچ گئے وہ اسی کی باتیں کرتی رہی اور میں سنتا رہا۔ فلم یونٹ کے کئی لوگ ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت زارا کچھ اور ہی تھی۔ مجھے یقین کرنا پڑا کہ وہ ایک کامیاب اداکارہ ہے۔ کچھ دیر پہلے کی زارا انجانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اسلام آباد میں وہ لوگ ایک بڑے سارے بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، باتیں کرتے اور کافی پیتے۔ رات گہری ہو گئی، تب ہدایت کار نے جلدی سو جانے کو کہا تاکہ صبح جلد نکل سکیں۔ وہ دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ میں جب بیدار ہوا تو زارا میک اپ کر چکی تھی۔ وہ ایک پہاڑی لڑکی کے روپ میں تھی۔ زارا کو ایک ایسی پہاڑی لڑکی کا کردار ادا کرنا تھا جو بھیڑیں چراتی ہے۔ جب لوکیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا سین کیا ہے۔ زارا کو مختلف زاویوں سے بھیڑیں چراتے ہوئے دکھانا تھا۔ ہیرو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے گاؤں کا راستہ پوچھتا ہے، یہی چند مکالمے تھے۔ دوپہر تک وہ اپنے سین کو کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ یونٹ نے ابھی وہیں رہنا تھا تب کہ ہم اسلام آباد واپس آ گئے۔ کچھ دیر وہاں آرام کرنے کے لاہور کے لیے چل دیے۔ اس وقت رات بھیگ چلی گئی تھی۔ جب میں زارا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا، میری گاڑی اسی کے ہاں کھڑی تھی۔ میں اسی وقت اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا کہ اس نے روک لیا۔ سونا ہی ہے نا، ادھر سو جائیں، صبح آپ کو قطعاً نہیں روکوں گی، اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے رہنے کے بعد ہم سو گئے۔ میں اس وقت ناشتے سے فارغ ہو کر نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ عامر بشیر کا فون آ گیا۔ کہاں ہو یار؟ لاہور میں۔ تمہیں حسن نے نہیں بتایا؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں بتایا تھا۔ کیا ابھی تک زارا کے ہاں ہی ہو؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل وہیں ہوں، اور اب یہاں سے نکل کر دفتر جاؤں گا۔ ویسے خیریت؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، رات تمہارے گھر کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ اس کا لہجہ ہونس سنجیدہ تھا۔ اوہ، مجھے یکدم ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے رات ہی پتہ چلا تھا، چوکیدار نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ ان لوگوں نے چوکیدار کو بے ہوش کر دیا تھا اور پھر جب اسے ہوش آیا تو آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ چوکیدار کو تو کچھ نہیں ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، سر میں معمولی زخم ہے۔ وہاں اور لوگ بھی آ گئے تھے، فائر بریگیڈ بھی آ گیا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی؟ میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، وہ پولیس کو معلوم ہو چکی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، دوپہر کو ملتے ہیں پریس کلب میں۔ نقصان کتنا ہوا ہے؟ میرا مطلب کچھ نہیں بچا، بس تم اسے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی زارا بولی، خیریت سجا؟ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس گزرنے والی رات ہی کا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی سی۔ یہ کہہ کر وہ کتنی ہی دیر تک گمسم رہی۔ تب میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو وہ بولی، مجھے یہ احساس تو ہے کہ شاید آپ میرے پاس رہنا گوارا نہ کریں، لیکن ایک چھوٹی درخواست ہے کہ جب تک کوئی بندوبست نہ ہو آپ میرے پاس۔ ڈونٹ وری زارا، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس ہی رہوں اس وقت میں دفتر چلوں۔ میں انتظار کروں گی اور آپ کی راہ تکوں گی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اوکے، مجھے تمہارے خلوص پر یقین ہے، یہ کہہ کر اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں وہاں اس لیے شفٹ ہوا تھا کہ یہاں زیادہ تحفظ ہے، مگر چند دنوں میں ہی یہ خوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ انسان اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی حادثہ ہو جاتا ہے، شاید اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ ایسے حادثات میں نقصان کبھی ناقابل تلافی ہوتا ہے اور کبھی انسان صاف بچ نکلتا ہے۔ مجھے اپنے نقصان کا ملال نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے یہ باور کرا دیا تھا کہ میرے دشمن اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ لیکن ان کا مقصد کیا تھا، میں ابھی تک نہیں جان پایا تھا،
اور اب جان لینا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جس کا عوض محض میری زندگی کا خاتمہ ہے؟ میں دفتر پہنچا تو حسن میرے انتظار میں تھا۔ اسے سب معلوم ہو چکا تھا۔ میٹنگ کے بعد مجھے ذرا تنہائی ملی تو میں نے آصف کو فون کیا۔ میرے ہیلو کرتے ہی اس نے سنجیدگی سے کہا، میں شرمندہ ہوں یار کہ تمہارا گھر جل گیا۔ یہ میرے آدمی کی غلطی تھی کہ تمہارے اسلام آباد جانے کے باعث وہ تمہارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکا۔ اوہ تو تمہیں پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون نہیں کیا، بلکہ میں نے تو مائی ڈیئر ان میں سے کوئی ہاتھ لگ جاتا تو پتہ چل جانا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ اب لاہور اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، بہرحال تم اپنا خیال رکھنا۔ پاس کچھ رکھتے بھی ہو یا بھیجوں کوئی شے؟ نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھوٹ بول دیا۔ کہاں ہے گھر تو تمہارا جل گیا؟ کہیں چلانا بھول تو نہیں گئے؟ ایسا نہیں ہے یار، میں بس بچتا ہوں اس سے، میں نے صاف کہہ دیا۔ غیر ضرورت محسوس ہو تو بلا جھجک فون کر دینا، 10 منٹ میں تم تک پہنچ۔ ایک دن گزار چکے ہو۔ مجھے سرخیاں نہیں، پوری خبر سننی ہے۔ حسن سب کچھ سمجھتے ہوئے چور نظروں سے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، میرا دل تمہیں سنانے کو چاہ رہا ہے۔ اتنا رنگین وقت گزرا جان جی، حسن نے مصنوعی حیرت سے کہا تو میں دل ہی دل میں اس کی حیرت پر مسکرا دیا۔ ماریا غصے میں اٹھی اور رپورٹنگ روم سے نکلتی چلی گئی۔ تبھی میرا کہا نکل گیا۔ پریس کلب میں لنچ پر میں، عامر اور حسن تینوں تھے۔ اس دوران عامر نے بتایا کہ پولیس نے ابتدائی رپورٹ لکھ لی ہے اور یقیناً اب تفتیش شروع کر دیں گے۔ اس ضمن میں وہ مجھے بھی ملیں گے۔ میری طرح وہ لوگ بھی اندھیرے میں ہیں اور یقیناً اپنی تفتیش میرے سے ہی شروع کریں گے۔ میں نے انہیں آصف چودھری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آصف سے میرا تعلق پرانا تھا۔ وہ میری موجودہ زندگی میں جو لوگ میرے ارد گرد تھے، ان میں تقریباً ایسے لوگ موجود تھے جو میرے ماضی کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ حسن اور عامر بھی میرے ایسے ہی دوستوں میں سے تھے۔ ظاہر ہے آصف چودھری کا نام آ جانے سے مجھ پر بہت کچھ بتانا پڑتا۔ کافی دیر ہم یوں ہی ٹمکٹوئیاں مارتے رہے مگر ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہ آیا۔ میری رہائش بارے میں عامر نے بندوبست کر دیا تھا۔ وہ فلیٹ ابھی خالی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فلیٹ فرنشڈ ہو جائے تو میں وہاں جاؤں اور اس دوران میں اس کے ہاں جا کے رکوں۔ یار میں بہت دیر سے آتا ہوں، آپ لوگ ڈسٹربڈ ہوں گے، میں نے اسے باور کرایا۔ کچھ نہیں ہوتا، ٹیکسی خالی ہے، ایک بندہ تمہارے لیے موجود رہے گا، پھر چوکیدار ہے۔ عامر نے لمحوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ میں اس کے خلوص سے بے حد متاثر تھا۔ اس کی تمام تر باتوں سے میں یہی سمجھا کہ وہ فلیٹ میں آگ لگنے کا قصوروار خود کو سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس کے اس احساس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر کافی دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد ہم اٹھ گئے۔ پہلی بار مجھے بے گھر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ شام ڈھلے پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب لوٹتے ہیں، کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس دن نہیں تھا تو عجیب بے چینی میرے اندر در آئی تھی۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا؟ اس سوچ نے یوں سلسلہ باندھا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیال اور کن کن لوگوں کا درد سمٹ آیا۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور اپنے آنے والے ایڈیشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ کل مجھے اس کی ڈی دینا تھی۔ میں انہی خیالوں میں تھا کہ میرا سیل بج اٹھا۔ میں نے نمبر دیکھے تو وہ اجنبی سے تھے۔ میں نے فون آن کر کے ہیلو کہا تو دوسری طرف نسوانی آواز میں کہا، کیا سیٹھ افراسیاب بات کریں گے؟ ہولڈ آن پلیز۔ چند لمحوں بعد سیٹھ افراسیاب کی بھاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں جی شجاع صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے محتاط انداز میں حتی الامکان اپنا لہجہ خوشگوار بنا لیا۔ بڑی بات ہے جو آپ میں اتنا حوصلہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گھر جل جانے کے باوجود یوں نارمل ہوں۔ اس نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا تو میرا ماتھا ٹھک گیا۔
सेठ अफरा से आपको मालूम हो गया है कि मेरा घर चल गया है। उसने बात की शुरुआत ही में ये हवाला देकर क्या साबित करना चाहा है? अचानक ही मेरे जहन में ये सवाल उभर आए। इसी लम्हे में ये ख्याल भी आया कि सेठ अफरा साहब ने मुझे किस मकसद के लिए फ़ोन किया है। किस सोच में खो गए। उसने कहा तो मैं बड़े नॉर्मल अंदाज में बोला, मैं आपके मजीद कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। ओह अच्छा, खैर, आज शाम क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वही मामूल के मुताबिक स्टूडियो जाऊंगा। फिर ऐसा है कि स्टूडियो जाने से कबल अगर आपके पास वक्त हो तो मुझे मिल लें। आपसे कुछ बातें करना है और हाल में मत कहेगा कि फ़ोन पर ही कह दूं। आप मुझे बताएं कहाँ और किस वक्त मिलना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं अपने कुछ दोस्तों को डिनर दे रहा हूँ, आप तशरीफ़ ले आएं तो महफिल की रौनक और बढ़ जाएगी। सेठ के इस तरह कहने पर ना जाने क्यों मुझे इसके लहजे में छुपा तंज महसूस हो गया। इसलिए मैंने उलझते हुए बज़ाहिर खुशगवार लहजे में ही कहा, सॉरी सेठ साहब, मैं डिनर किसी और के साथ करूँगा इससे पहले। ओह ज़ारा अच्छी लड़की है, इसके मुकाबले में मेरी कंपनी आपको क्या मज़ा देगी। खैर, आप अगर चाहें तो वहीं आ जाएं, डिनर ना लें, वैसे ही कुछ वक्त मुझे दे दें। इसका अंदाज और लहजा वही था जिससे मुझे बहरहाल बेचैनी होने लगी। क्या वो मेरे बारे में इतना जानता है कि उसे ये तक मालूम है कि मेरी ज़ारा के साथ कंपनी है? तब मैंने फ़ौरन कहा, जी मैं ज़रूर आ जाऊँगा। उसने मुझे रेस्टोरेंट का नाम और वक़्त बताया, फिर अलविदाई कलामात के बाद फ़ोन बंद कर दिया। इसी लम्हे से मेरे दिमाग में ये सवाल ठोकरें मारने लगा कि सेठ अफरा सियाब मेरे बारे में मालूमात क्यों रखता है और वो मुझसे आखिर क्यों मिलना चाहता है। मैंने हर पहलू पर सोचा मगर मुझे कुछ समझ ना आ सकी। मुझे अच्छी तरह याद था कि सेठ अफरा सियाब से मेरी मुलाकात मैडम नीलम के घर पार्टी में हुई थी। वहाँ उसने बड़ी महमल सी गुफ्तगू की थी जिस पर आमिर बशीर ने मुझसे पूछा कि हमारे दरमियान क्या बातें हुई हैं। मैं खुद इसकी महमल बातें नहीं समझ सका था तो आमिर को क्या बताता। फिर इसी रात जब मैं बेगम शहवानी के साथ इसके घर जा रहा था तब मुझ पर कातलाना हमला हुआ था। हमले का अंदाज धमकी अमेज था। इसके बाद एक सिलसिला चल निकला। सेठ अफरा से आपके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए इसके बारे में मेरी मालूमात ना होने के बराबर थी। फिर वो मेरे बारे में इतनी मालूमात क्यों रखता है? ऐसे ही बेशुमार सवाल मेरे जहन में आते चले गए। मैंने अपने जहन को मजीद नहीं खपाया बल्कि इस वक्त तक इंतज़ार करने लगा जब मुझे इससे एक रेस्टोरेंट में मिलना था। मैं वक्त पर पहुंच गया। डाइनिंग हॉल के एक गोशे में वो 2-3 लोगों के साथ बैठा हुआ था और वहीं नौखेज सी लड़की जिसे मैंने पहले भी इसके साथ देखा था अब भी वहाँ मौजूद थी। वो शायद मेरी ही राह तक रही थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ बढ़ आई। वो दूर से ही मुस्कुराती हुई आ रही थी। मेरे करीब आकर बोली, बहुत खूब, आप तो वक्त के बहुत पाबंद हैं। फिर साथ ही एक अदा से कहा, आइए। उसने एक और मेज़ की तरफ इशारा किया तो मैं उधर बढ़ गया। वो मेरे सामने बैठ गई। तब मैंने गौर से देखा वो खासी हैजान खेज थी। इस पर इसके बैठने का अंदाज क़यामत ढा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातों के दौरान मेरे साथ सॉफ्ट ड्रिंक ख़त्म की और फिर उठ गई। मैंने कई बार सेठ अफरासियाब की तरफ देखा। उसके साथ बैठे लोग कतई कारोबारी नहीं थे। मैं बहरहाल कारोबारी लोगों को जानता था। हमने सॉफ्ट ड्रिंक ख़त्म किया ही था कि सेठ अफरासियाब उठकर मेरे पास आ गया। उसे देखते हुए बोला, डार्लिंग तुम ज़रा मेहमानों को कंपनी दो, मैं इनसे बात कर लूँ। हम में कुछ देर इधर उधर की बातें चलती रहीं। वो मेरे घर चल जाने के बारे में पूछता रहा। फिर उसने वही महमल बातें शुरू कर दी। नशेमन उजड़ जाए तो कोई बात नहीं, नया बसा लिया जाता है, मगर तिनके इकट्ठे करने में खासा वक्त लगता है। अगर आप चाहें तो मैं ढेर सारे तिनके आपको दे सकता हूँ सेठ साहब। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ये तिनके मुझे यूं ही नहीं देंगे। हाँ, आप खासे समझदार हो। आपकी जहानत का तो मैं पहले ही से मुतारफ़ हूँ। आपकी ढेर सारी बातें मुझ तक पहले ही पहुंचती रहती हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। आपकी मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आज तो आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू मेरे सामने आ रहे हैं। आप बाहौसला हैं, पुरअतमाद और मासूम भी हैं। खैर, कहते हैं कि शेर की कुछार में या सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ना, ऐसे नहीं। आपको ये कहना चाहिए था कि आप कोई शेर की कुछार में घुस जाएं या सांप के बिल में हाथ डाल दें तो फिर क्या हो सकता है। उसने पूरी संजीदगी से मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। ये इसकी संजीदगी ही थी जो मैं इसकी महमल बातें भी बड़े गौर से सुन रहा था। वो ज़रूर इशारे में मुझे कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि मेरे पास इसकी किसी बात का कोई रेफरेंस नहीं था
تو میں اس کی بات کس طرح سمجھ جاتا۔ یقیناً کوئی بات تھی جو وہ مجھ سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش کروں، اس لیے میں نے کہا چلیں میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو میرے پیارے اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کرنے میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کہیں مجھ پر قاتلانہ حملے سیٹھ افراسیاب ہی تو نہیں کروا رہا؟ اس وقت شاید میں پھٹ پڑتا، لیکن میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر مسکراتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر یا سانپ دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ خیر سوچ لو، پھر مجھے اس کا جواب دے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات کا اثر میرے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں تیزی سے کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کوئی جواب نہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا تو مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا اگر آپ ڈنر لیتے تو اچھا تھا۔ خیر اگلی ملاقات میں ہم ڈنر ضرور لیں گے، اوکے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سیٹھ افراسیاب کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ہیجانی کیفیت میرے اندر طاری ہو گئی تھی۔ اگر یہی قاتلانہ حملے کروا رہا ہے تو کس مقصد کے لیے؟ یہی بات اندھیرے میں تھی اور میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں بے خیالی میں یہی سوچتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو سیٹھ افراسیاب کی باتیں میرے دماغ میں مچلنے لگیں۔ وہ ایسا کیا چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دینے کی دھمکی دے کر بیٹھا ہے؟ مجھے یہ کافی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہ دھمکیوں میں اس قاتلانہ حملے سیٹھ افراسیاب ہی کروا رہا ہے، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ بھی تو سامنے آنی چاہیے۔ اس نے حملے کروا کر مجھے دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش کی اور پھر جب اس کا اثر نہ ہوتے دیکھا تو اب کھل کر سامنے آ گیا۔ مگر بات ہنوز وہی تھی کہ کیوں؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ صاف بھی نہیں بتا رہا۔ مجھے تو اسی وقت پتہ چلنا تھا جب وہ کھل کر مجھ سے بات کرتا۔ یہ بات کنفرم تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میں اس بابت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے جس انداز سے میرے ساتھ بات کی تھی وہ بہرحال ذلت آمیز تھی۔ یہ احساس میرے اندر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وہ پوری طرح میرے سامنے نہیں کھلا تھا۔ میرے ضبط کر جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مجھ پر کھل جائے۔ پھر اس کے بعد سیٹھ افراسیاب کو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ مجھ پر حملے کروا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا ہے۔ میں اس وقت آہستہ روی سے گاڑی چلاتا ہوا مال سے گزر رہا تھا اور کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف زارا تھی۔ اس لمحے اس کی آواز میرا موڈ خوشگوار کر گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہا ہوں، میں نے بھی شوخی سے کہا۔ اوئے ہوئے، بڑا زبردست شوق فرما رہے ہیں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ بولی میں نے پوچھا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ خیریت؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، آپ بتائیں نا جلدی سے، وہ ضدی سے لہجے میں بولی تو میں نے بتا دیا۔ میں اس وقت گلبرگ مین مارکیٹ میں ہوں، آپ ادھر آ جائیں، اس نے مجھے لوکیشن سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کیوں، بس آپ آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اپنا فون جیب میں رکھا اور اگلے یو ٹرن سے گاڑی موڑ لی۔ تبھی میں نے سوچا کہ زارا کی دلچسپی مجھ میں ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو کہانی سنائی تھی وہ بھی میرے حلق سے نہیں اتری تھی، مگر ایک بات ایسی تھی جس کے باعث وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس سے مل کر خوشگواریت کا ایک احساس رگ پہ میں سرایت کر جاتا تھا۔ وہ اجنبی ہونے کے باوجود اپنی اپنی سی لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جس طرح کئی لوگ زندگی میں آنے کے بعد نکل جاتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک صحیح۔ اب پتہ نہیں یہ نکل جانے والی تھی۔ ان سوچوں نے میرے ذہن پر اثر انداز ہونا چاہا تو زارا کی باتیں سنتے ہوئے صحرا میں بادل کا ٹکڑا ثابت ہوئیں۔ میں اس وقت خالی ذہن ہو چکا تھا۔ میں زارا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو اس کا ڈرائیور گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھا۔ لائیں صاحب جی، گاڑی مجھے دے دیں، میں پارک کر دیتا ہوں۔ میڈم وہ سامنے والی شاپ میں ہیں، اس نے انگلی کے اشارے سے ایک شاپنگ سینٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے چابی گاڑی میں ہی رہنے دی اور اس شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گئی۔ اس نے مجھے خوشگوار حیرت سے دیکھا، پھر خوشی سے بولی آپ اتنی جلدی آ جائیں گے، مجھے توقع نہیں تھی۔ میں آ گیا ہوں، لیکن بلایا کس لیے ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مجھے آپ کے سائز میں الجھن ہو رہی تھی، میں نے آپ کے لیے کپڑے خریدنا تھے اور دوسری استعمال کی چیزیں۔ اوہ، تو تمہیں میرا اس قدر خیال ہے؟ میں نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ جی، پھر آزردہ لہجے میں بولی۔ گھر جل جانے کے بعد اب آپ کو نئے سرے سے چیزیں تو خریدنا ہے، استعمال کی وہ میں خیر چلو خریدو جو خریدنا ہے، جو میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے اب اپنے استعمال کی چیزیں نئے سرے سے تو خریدنا ہی تھی۔ میرے لاشعور میں تھا کہ جیسے ہی میں نئی جگہ جاؤں گا تو سب لے لوں گا۔
اس کا احساس زارا نے کیا تو میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص قسم کا جذبہ ابھر آیا جس میں کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ کافی دیر بعد ہیرو شاپنگ بیگ اٹھائے ہم وہاں سے نکلے۔ ڈرائیور زارا کی گاڑی لے آیا اور اس نے سب کچھ اس میں رکھ دیا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، آؤ شجاع، مگر ابھی تو تم مجھے اسٹوڈیو جانا ہے۔ مجھے بھی جانا ہے لیکن گھر سے ہو کر چلتے ہیں۔ پھر پلٹ کر ڈرائیور سے پوچھا، کوئی فون؟ جی، 2 مرتبہ عسکری صاحب پوچھ چکے ہیں۔